دلہن رخصت ہو کر بخیر و خوبی کار تک رسائی حاصل کر چکی تھی۔ دلہا کی بہنوں، بھانجیوں، بھتیجیوں، بھابھیوں کی جمگٹھے میں سے کار کی سیٹ پر بفضل خدا سالم سلامت بیٹھنے میں کامیاب پائی۔ کلمہ شکر ادا کیا۔ اب تقریباً سبھی خواتین کی کوشش تھی کہ دلہن کے ساتھ بیٹھ کر خود کو قریب ترین اقربا میں درج کرایا جا سکے۔ بڑی کوشش اور ہزار جتن سے رضوانہ باجی اور رحمہ بھابھی بھیڑ کو عبور کر کے کار کے دروازے تک پہنچ چکی تھیں۔ اب کار کے ڈور تھامے کھڑی تھی، بلکہ اندر گھسنے کی کسر رہ گئی تھی۔ اپنے دوستوں سے الوداعی مصافحے کے بعد حسن دلہا میاں کار تک پہنچے تو جم غفیر دیکھ کر دور کھڑے حسرت و یاس بھری نظروں سے بھی سنوری کار کا ملاحظہ کرنے لگے۔ حسن، آؤ اندر بیٹھ جاؤ۔ رحمہ بھابھی اور رضوانہ باجی کی سمت اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، مطلب انہیں بٹھا کر بیٹھ جایا جائے۔ وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلنے والی۔ شور ہنگامے میں حسن کی سماعتوں تک آواز تو نہ پہنچ پائی، مگر ان کی بات سمجھ چکا تھا۔ اب دونوں بیٹھ جائیں، میں فرحان کی بائیک پر چلا جاؤں گا۔ حسن نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں رخصت زحمت نہ دینے سے روکا، جس کے لیے وہ پہلے سے تیار نہ تھیں۔ وہ دونوں دلوں کو ڈھارس پہنچی اور مطمئن و شاد بظاہر بے نیاز بنی ہزاروں جلتے دلوں کی نظر انداز کیے دلہن کے ساتھ تشریف فرما ہو گئی۔ گھر پہنچی تو ایک ہنگامہ منتظر تھا۔ رضیہ، رقیہ، بانو، صفیہ، زاہدہ، حنا، کرن، رفت، سلطانہ اور دیگر تمام خواتین کے چہرے تھوپڑ میں بدل چکے تھے۔ منہ کے زاویے اتنے خراب تھے کہ دلہن کے پاس جانا تک گوارا نہیں کیا گیا۔ رحمہ اور رضوانہ نے اپنے مجلہ عروسی تک پہنچایا تھا۔ دلہا میاں حسن خواتین خانہ کے موڈ خراب دیکھ کر سرعت سے آگے بڑھے اور صفائیاں دے کر منانے لگے، کیونکہ وہ اپنی شادی کے روز کسی قسم کی بدمزگی کے قائل نہ تھے۔ مجھے تو خود کار میں جگہ نہ ملی، ڈرائیور کے ساتھ تو باہر صورت رضا بھائی بڑے بہنوئی نے بیٹھنا تھا، جسے بھابھی اور باجی دلہن کے پاس بیٹھ گئی تو مجبوراً مجھے فرحان کے بائیک پر گھر آنا پڑا۔ اس کی دکھ بھری روایات سن کر کچھ چہروں کا تناؤ کم ہوا۔ اختر بیگم جو گھر پر ہی موجود تھیں، شادی والے گھر کو تالا نہیں لگاتے نا، بس طبی محو استراحت تھی، ورنہ کسی نہ کسی کے لیے کا جواز ڈھونڈ نکالتے۔ لہٰذا محفل جلد 2 گھنٹے کی برائیوں کے بعد برخاست ہو گئی اور حسن میاں رحمہ بھابھی کی ہدایت پا کر جلد سے اپنے کمرے کی جانب صحت رحمہ بھابھی بھی سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ قدم من بھاری بھاری ہو رہے تھے، گویا کہ پہلی چوری یا واردات کرنے نکلی ہو۔ خوف الگ جان کھائے جا رہا تھا کہ عقب سے کسی نے آواز دے کر روک لیا اور کسی بات پر اعتراض جڑ دیا تو کیا جواب دیں گی۔ پہلے ہی پسینہ پسینہ تھی، بالآخر تمام تر ہمت جمع کر کے جو ہی ناب گمائی اور اندر قدم دھرا ہی تھا کہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کہا کہ یہ انداز مخاطب اختر بیگم کے سوا بھلا کس کا ہو سکتا تھا۔ لاشعوری پر کمرے کا دروازہ سرعت سے بند کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ مبادا بچپن کا مشہور زمانہ نام نویلی دلہن کی سماعت تک نہ پہنچائے، عقب میں والدہ معاہدہ کی استدعا پایا۔ جب سب تو گدے بیچ کر سو گئے، جدھر جگہ نظر آئی منہ اٹھا کر چڑھ گئے۔ بوڑھی ماں کا کسی کو ذرا جو خیال آیا ہی ہو، کھانا کھایا یا نہ کھایا، مر گئی یا جی گئی، آخری فقرہ
ماں جی کا تکیہ کلام تھا، لہٰذا کے چہرے پر کوئی جذباتیت پیدا نہ ہو سکی۔ میں نے دیکھا تھا آپ سو رہی تھی، بمشکل حرف زباں سے ادا ہوئے، آہو جی، آپ تو یہی کہنا ہے۔ اس کی بات کا ذرا یقین نہ کیا گیا۔ بریانی گرم کر کے مجھے دو، مجھے بھوک کی وجہ سے ڈھنگ سے نیند بھی نہ آئی۔ وہ حکم صادر کرتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔ چاروں کچن تک آیا اور بچا ہوا کھانا جو شادی حال سے گھر منتقل کیا گیا تھا نکال کر گرم کرنے لگا۔ اختر بیگم کا شمار گھر کے باہر بزرگ خاتون اور سربراہ میں ہوتا تھا اور ان کی حکم عدولی کو جرم کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ہر امر کے لیے ان کی منشا لازم و مظلوم تصور کی جاتی تھی۔ جس سے اپنی عزت پیاری تھی وہ انہیں ناراض کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ انہیں سب کے سب کچھ کہنے کا اختیار حاصل تھا۔ اس نے انہیں کھانا پیش کر دیا تو وہ ناقدانہ نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگیں۔ اے ہیلا، تو دیکھو ذرا شیروانی پر کتنی سلوٹیں پڑ گئیں۔ یوں ہی منہ اٹھا کر دلہن کے پاس چل دیے۔ ماں جی نے ناک لبوں پر چڑھائی۔ ایسا کرو، پہلے جا کر نہا لو، پھر کمرے میں چلے جانا۔ تمہارے پسینے کی بو مجھے یہاں تک سنگھائی دے رہی ہے۔ جس قدر فعال اختر بیگم کی ناک تھی، اتنی تیز خاندان بھر میں مشہور۔ اس کے پسینے کی بو، مجھے نیند آ رہی ہے ماں جی، میں بس سوؤں گا جی، کڑا کر بے حد ہمت سے کام لے کر جمائی لے گئی۔ رک ذرا، یہ برتن تھوڑا باقی تھے۔ وہ ضبط اور صبر کی بلندیوں کو چھوتا بیٹھ رہا۔ یہ الگ بات تھی کہ اختر بیگم کے بدستور جاری سوالوں میں ذرا سا کھانا بھی آدھے گھنٹے میں ختم ہوا۔ بہرکیف وہ برتن اٹھا کر کچن کی جانب بڑھ گیا۔ ناو گھما کر سرحد سے اندر داخل ہوا تو بڑی مشکل سے سمیٹی ہوئی گرم جوشیوں اور اعتماد مایوسیوں میں سرایت کر گیا۔ فرینڈز، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ بہت جلد اس کا ہم سیکنڈ اور تھرڈ پارٹ لے کے آئیں گے۔ پلیز ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔